10واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 61۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جنحو جھک جائیں وہ، للسلم سلم کہتے ہیں صلح کو، فجنح تو آپ بھی مائل ہو جائیں، جھک جائیں لہا اس کی طرف، وتوکل اور توکل کیجئے، اعتماد کیجئے، علی اللہ اللہ پر، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ ان یخدعوک خدع دھوکہ دینا، دھوکہ دینا چاہے آپ کو، حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اللہ، ایدک تائید کرنا، نصر مدد، الف جوڑ دیا، محبت پیدا کر دی، قلوب قلب کی جمع دلوں میں، انفقت آپ خرچ کرتے، عزیز حکیم عزیز غالب حکیم حکمت والے، حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ، اتباع کا جنہوں نے اتباع کی آپ کی۔ ترجمہ، اور اگر وہ لوگ جھک جائیں صلح کے لیے تو آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیں اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ ارادہ کریں گے آپ کو دھوکہ دینے کا تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ذریعے، غیبی نصرت کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے، اور ان کے دلوں کے درمیان محبت کو الفت کو قائم کر کے جوڑ دیا۔ اگر آپ خرچ کرتے تمام ان خزانوں کو جو زمین میں ہے تو آپ ان کے دلوں کے درمیان یہ جوڑ پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام کافی ہے آپ کو اللہ اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ایمان والوں میں سے۔ جنگ کے اور جہاد کے مختلف اصول اور ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنگ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر رکتی ضرور ہے،
ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ چلتی رہے، ایک محدود وقت کے لیے ہے، اور یوں سمجھے کہ ایک ضرورت ہوتی ہے اس کام کی، اس کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ ضرورت مکمل ہو جائے، جن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے اگر وہ ویسے ماننے والے بن جائیں تو پھر جہاد تو نہیں کیا جاتا۔ تو ماننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو جائے، اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے، سمجھ آ جائے بات ان کو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ صلح صفائی کے لیے راضی ہو جائے کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن اس جنگ کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپس میں ایک معاہدے کے تحت اس جنگ کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو مارنا اور قتل کرنا تو مقصود ہے ہی نہیں ہے۔ جہاد تو اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات بلند و بالا ہو، سب اس کے زیر ہوں، ماتحت ہوں، اس کو ماننے والے۔ تو اس لیے صلح کر لینا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر فرمایا کہ صلح اس طرح کی ہو جس میں مسلمانوں کا نقصان بھی نہ ہو اور مسلمانوں کی بے عزتی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کا اس انداز سے صلح کو شروع کیا، فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ لوگ صلح کے لیے جھک جائیں تو آپ بھی ان کی اس پیشکش کو قبول فرما لیں۔ جھکنے والے وہ ہوں، وہ جھکیں، نہ یہ ہے کہ مسلمان ان کی منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ نہ 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 ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم نہیں لڑتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم تو آپ کے جو ہے نا پرانے وفادار ہیں، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگائیں، کبھی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ صلح نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ جھکے تو تم بھی جھک جاؤ، ان کی اس بات کو قبول کر لو۔ اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی سخت مجبوری پیش آ گئی کہ مسلمان اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی صورت میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہوگا، سراسر ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کی جانب سے بھی صلح کا پیغام ان کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن بأمر مجبوری، بأمر مجبوری، آخری درجہ۔ یہ نہیں کہ بات شروع ہی یہاں سے ہونی ہے ہمیشہ، کبھی اللہ نہ کرے حالات ایسے ہو، کیونکہ مسلمانوں نے تو اس بات کو دیکھنا ہی نہیں کہ ہم کمزور ہیں کہ زیادہ ہیں، زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کون بچے گا کہ کون نہیں بچے گا۔ بس جب کلمہ پڑھ لیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کلمہ پڑھتے ہی اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، اور جنت اس کے لیے۔ اب نہ یہ جان ہماری رہی، یہ نہ یہ مال ہمارا رہا، تو اس لیے اس کو بچا بچا کے کیا کرنا ہے، بچا بچا کے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک صحابی پکڑے گئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بادشاہ وقت تھا اس نے کئی مطالبات کیے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں مانوں گا، ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تیل گرم کرو دیگ کے اندر اور اس کو زندہ اس میں ڈال دو، اور انہوں نے گرم کرنا شروع کیا، اور ان کے سامنے ڈال بھی دیا گیا کچھ لوگوں کو۔
یہ دیکھ کر وہاں پر جب کھڑے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس نے سمجھا کہ ان کا دل نرم ہو گیا، یہ ہماری بات مانیں گے اب۔ کہا لے آؤ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ہم کیا ہے ہماری بات مانتے ہو، عیسائیت کو قبول کرتے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں لگ رہا، میں کو موت سے ڈروں؟ کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا رونے کی وجہ ایک اور ہے، میرے دل میں یہ بات آئی، ایک جان تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، آج اس کے نام پر قربان کر رہا ہوں، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کرتا تو کیا ہی مزہ آتا۔ کہا مجھے اس بات پہ رونا آ گیا، ایک جان اللہ کے نام پر قربان کرنے لگا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا متاثر ہوا وہ کہا بھئی یہ لوگ ڈرنے ڈرنے والے کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، ان کو بھی رہا کیا، اس کی وجہ سے سارے لشکر کو جتنے لوگ تھے سب کو رہا کیا۔ تو مسلمانوں نے کمزوری خود نہیں دکھانی کہ ہم صلح کرتے ہیں، وہ صلح کے پیغام دے تو فرمایا اس کو قبول کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے دیکھی جائے گی۔ انسان اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم مان کر جب کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ہی خیر عطا فرمائے، خیر ہی خیر عطا فرمائیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جب صلح کی باتیں ہو رہی تھیں، کون کیا کہہ رہا تھا اللہ کو سب معلوم ہے، کس کے دل میں کیا تھا یہ تم نہیں جانتے تھے، اللہ وہ بھی جان رہا تھا، اللہ وہ بھی جانتا۔ صلح تو بظاہر الفاظ اور باتوں سے ہوتی ہے، کس کے دل میں کیا چھپا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، احتمال تھا کہ کفار کبھی اور کسی موقع پر دھوکہ بھی تو دے سکتے، یہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، مقصود مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنا ہے کہ یہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائے تو ہم ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، جس اللہ نے اب آپ کی، پہلے اللہ جس اللہ نے آپ کی مدد کی اب بھی وہی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کوئی مسلمان تو اللہ کے نصرت اور مدد سے کامیاب ہوتا ہے، اس کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا اسلحہ سے بھری پڑی ہو، سب کچھ اس کے پاس موجود ہو تو وہ ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے اس لیے یہ ہے، مدد تو میرا رب کرے گا تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں اللہ نے کامیابی دی، مکہ فتح ہوا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، 10,000 کے قریب تھی، اور اس کے بعد لوگ مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی ساتھ مل گئے، تو ساتھ ہی یہ غزوہ حنین پیش آ گیا قریبی۔ وہاں پر الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا کہ اب وہ ہمارے خلاف تیاری کرنے لگے، آپ وہیں تھے ابھی مکہ المکرمہ میں کہ مکہ فتح ہو گیا، بہت سارے قبائل تو ٹھنڈے ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ اگر مکہ والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہذا وہ تو ایمان لانے کی طرف مائل ہو گئے اور آنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے خود فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تو شروع ہو گئے وہ۔ لیکن یہ جو بنو حوازن تھے نا، بنو حوازن، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، بڑے جنگجو قسم کے، طائف کی طرف رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا آؤ چلتے ہیں، پھر ادھر ہی آئے ہیں تو ان کی خبر بھی لیتے جائیں۔ اب مسلمان وہاں سے گئے اور بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی، آج تو بہت بڑی تعداد ہے، ہم تو 313 تھے تو کامیاب ہو گئے، مکہ میں 10,000 ہو گئے، اب مکہ کے لوگ کتنے مسلمان ہو گئے، ہزاروں ساتھ اور مل گئے ہمارے، اب تو ہمیں کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی سی نظر اپنی کثرت پر چلی گئی، نظر اپنی کثرت پر چلی گئی۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، وہ پہلے ہی پہاڑوں پر مورچہ جن تھے، تیر برسانا شروع کر دیے، مسلمانوں کو سنبھلنے ہی نہیں دیا، سب دائیں بائیں ادھر ادھر حفاظت کر رہے ہیں اپنے آپ کی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی استقامت کے ساتھ وہاں پر ٹھہرے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی ہیں۔ آپ نے بڑے بلند آواز سے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا اور پوتا ہوں، بزدل اور جو ہے نا بھاگنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، خود بھی شجاع ہوں اور بہادروں کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی، بلند آواز تھے، فرمایا آواز دو ان کو کہ وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہاں گئے ہو؟ وہاں تو بیعت کر رہے تھے کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم جائیں گے نہیں۔ بس ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، سارے صحابہ اکرام دوبارہ جمع ہو گئے اور بنو حوازن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ نے بہت بڑی جو ہے نا غنیمت بھی عطا کی، بڑی کامیابی بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لوگو اللہ نے تمہاری بڑی جگہوں میں مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اس حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت تمہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ ہم بڑے زیادہ ہیں، ہم بڑے زیادہ ہیں، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فرمایا جان بوجھ کے یہ ہم نے حالات پیدا کیے، یہ بات تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، بندوں کے زیادہ ہونے سے، اسلحہ کے زیادہ ہونے سے کبھی کامیابی نہیں۔ جب اللہ مدد فرماتے ہیں، وہ کمزوروں کی مدد کرے تو وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ بھی دھوکہ دینا چاہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے نا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اسی اللہ نے تو آپ کی پہلے بھی تائید کی، بِنَصْرِهِ، ہمیشہ غیبی مدد سے تائید کی، غیب سے مدد آئی، ظاہری اسباب کوئی نہیں، لیکن جب مسلمان اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے بات مان کے چلتے رہے، اللہ قدم قدم پر مدد کرتا رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلنے میں آپ کو کامیاب کیا، غار ثور میں پہنچے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، غیبی نصرت اور غیبی مدد کی۔ پھر کہاں مکہ المکرمہ اور کہاں مدینہ منورہ،
12-15 دن کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. ہر طرف اعلان ہو رہا ہے کہ جو ان کو لائے گا، ان میں سے کسی کو لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا. پھر رہے ہیں جاسوس اور پھر رہے ہیں مکہ کے لالچی، صرف پیسہ کمانے کے لیے اور اونٹوں کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے کس طریقے سے اپنی غیبی مدد سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا دی. اللہ. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچ بھی گئے بالکل قریب. اللہ اکبر. گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے کے پاؤں ہی اللہ نے زمین میں دھنسا دی، زمین نہیں پکڑ لیا. اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابھی بعد میں مسلمان ہو گئے. اللہ نے توفیق دے دی. کہنے لگے بس معافی میری، اب مجھے معاف کر دیا جائے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جا کر کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ ادھر سے جا رہے ہیں. زمین نے چھوڑا، پھر ان کی نیت بدلی، دوبارہ زمین نے دوبارہ پکڑ لی. پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. آخرکار وہ ناکام ہوئے اور وہاں سے واپس ہوئے. بے نصر ہی. فرمایا یہ اللہ نے غیبی مدد نہیں کی. پھر بدر کے اس موقع پر اللہ نے کیسی غیبی مدد کی کہ اللہ نے اپنے فرشتے نازل کی. والذی ایدک بنصرہ. مدد اللہ نے کرنی ہے، کامیابی وہاں سے آنی ہے، اللہ کامیابی دیں گے. اس لیے فرمایا آپ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے چلتے رہے. اگر کوئی دھوکہ دہی کرے گا اللہ خود ہی اس سے نمٹ لے گے، اللہ خود ہی اس کو نمٹ لیں گے. اس لیے کسی انسان کو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی میں سچ بولوں گا میں پھنس جاؤں گا، میں دیانتداری سے چلوں گا میں پھنس جاؤں گا، میں فلاں کروں گا میں پھنس جاؤں گا. بھائی جس کا حکم مان کے چل رہا ہے کیا تجھے پھنسنے دے گا؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا. آزمائش ایک الگ ہے کہ وہ کہے میں نے سچ سے ہی ہمیشہ چلنا ہے. بس اوقات اللہ تھوڑی آزمائش ڈالتے ہیں کہ یہ کتنا پکا رہتا ہے اپنی باتوں میں. جب وہ پکا رہتا ہے اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے، غیب سے اس کی مدد کرتے. انسان اپنی نیت ٹھیک رکھ کے چلتا رہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی پر قرضہ ہو گیا، قرضے میں پھنس گیا، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے یہ قرض دینا ہی دینا ہے، فرمایا اللہ اس کی مدد کریں گے اور ایک دن وہ اس قرض سے نکلے گا، ضرور نکلے گا. اور اسی طرح فرمایا جس نے قرض لیا اور نیت یہ ہے میں نے کوئی واپس نہیں کرنا، فرمایا اسباب ہونے کے باوجود بھی کبھی واپس نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی پھنسا رہے گا. انسان کا کام ہے نیت کرنا، رب کے حکم کو ماننا. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے اسباب پیدا فرما دے. غیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نا کہ اپنے آقا سے بات کرو، کیا لیتا ہے؟ جو آپ سے لینا چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں. کہا جی نہیں آزاد کرے گا، نہیں چھوڑے گا. پھر بھی بات تو کرو نا. بات کی. اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، کھجوروں کے اتنے پودے لگاؤ، اتنا سونا چاندی دو، میں آپ کو رہا کر دوں گا. اور وہ کھجوریں جب ان پر پھل آ جائے گا نا اس وقت رہائی ملے گی. آپ علیہ السلام دوسری بات نے فرمایا کوئی بات نہیں، ساری شرطیں منظور ہیں. جی کھجور وہ تو مشہور ہے، دادا لگاتا ہے پوتا کھاتا ہے. یہ تو آج کل مصنوعی چیزیں آ گئی نا، آرٹیفیشل. اصل کھجور اس طرح بڑے بہت عرصے بعد ہوتی ہے جا کے.
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات گئے اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے پودے لگائے. مال آیا، آپ نے فرمایا سلمان لے جاؤ اس مال کو، جتنا اس نے کہا تھا پورا کر کے دو. فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کہاں پورا ہوتا ہے. میں وہاں گیا، میں نے اس کو کہا ہاں بھی کتنا ہے، کر شمار. جتنا اس کا بنتا تھا میں نے دے دیا، دیکھا مال پھر وہیں کا وہیں بچا ہوا ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے. اور ادھر اپنے ہاتھ سے پودے لگائے. اللہ نے سال کے اندر اندر ہی ان کو بڑا کیا اور اس پر کھجوریں بھی لگی، اور اللہ نے آزادی دلا. هو الذی ایدک بنصرہ. ہمیں اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں، غیب سے مدد کرتے ہیں. وبالمؤمنین، اور فرمایا اللہ ظاہری طور پر یہ ایمان والے وفادار آپ کے جو موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو دھوکہ کون دے گا؟ جو دھوکہ دے گا نا، اللہ انہی ایمان والوں کو ان پر مسلط کرے گا، انہی کے ہاتھوں سے ان کی ٹھکائی کرائیں گے کہ آئندہ وہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بدعہدی کی ہے، خیانت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، ظاہری طور پر ایمان والوں کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت. تو کتنے خوش قسمت وہ ایمان والے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اور اللہ نے باقاعدہ ان کا ذکر کیا کہ اللہ ان ایمان والوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے، ان کی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالی تمام معاملات میں جو جائز ہیں ان کے اندر ہم سب کی اور ایمان والوں کی بھی مدد اور نصرت فرمائے. اگلی آیات کا انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.